بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، گزشتہ تقریباً 10 دنوں سے سوشل میڈیا سے اور اخبارات کے ذریعے بھی ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس، اس کے اوپر اسرائیلیوں نے حملہ کیا. صرف حملے تک بات نہیں، بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس سے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے. مسلمان مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے. اب وہ حقیقت نہیں اس ویڈیو کی پتہ کہ وہ ویڈیو اب کی ہے یا پرانی ہے، لیکن جو 10 دنوں سے پچھلے حالات فلسطین کے چل رہے اس کے اوپر ہمارے پاس مختلف تبصرے ہیں. کچھ کا تبصرہ یہ بھی ہے کہ ہمارا وہ قبلہ نہیں رہا، اس وجہ سے ہمیں کیا. کچھ کا تبصرہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہودیوں کو دے دینا چاہیے. کچھ کا تبصرہ یہ ہے کہ فلسطینی ان کے ساتھ مزاحمت نہ کریں. غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ قبلہ اول مسلمانوں کا ہے. کائنات کے امام نے مدینے آ کر بھی 16 یا 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، چونکہ دلی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے. اللہ رب العزت نے اس خواہش کو پورا کیا. لیکن ایک ایسی جگہ جس کو قرآن مجید بھی بابرکت جگہ کہی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. اللہ رب العزت نے معراج کا ایک حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک بنایا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، ہم کچھ ایسی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی تھی. بابرکت جگہ
ایسی مسجد اقصی کہ سارے انبیاء کرام اس مسجد کے اندر جمع ہیں، کائنات کے امام نے سب کی امامت کروائی. اتنی بابرکت جگہ، اور اس بابرکت جگہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے اوپر حملے ہوں اور ہم یہ کہیں کہ وہ مزاحمت نہ کریں. اب بھی ہم میں سے 70 سال سے کچھ لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ کشمیری مزاحمت نہ کریں. وہ کشمیری گھر میں بھی بیٹھے ہوں تو پھر بھی ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. فلسطینیوں نے کون سا جا کے ان کے اوپر حملہ کیا تھا؟ اسرائیلیوں کے اوپر، جو انہوں نے آج کے مسجد میں حملہ کیا. مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک مقصد. وہ مقصد کیا؟ مقصد کیا ہے کہ جہاد کا نام نہیں لینا. اصل مقصد یہ ہے یہود کا، عالم کفر کا مقصد یہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. وہ پاکستان سے عافیہ کو اٹھا کے لے جائیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے. شام کے اندر بشار الاسد مسلمانوں کا قتل عام کرے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. کشمیر کے اندر انڈیا قتل و غارت کرے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. کائنات کے امام کی زندگی اخلاق بیان کر کر کے کچھ مولویوں نے جہاد کا نام لینا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر جہاں پہ اخلاق ہے، قرآن مجید اٹھائیے، سورہ احزاب پڑھیے، سورہ انفال پڑھیے، اس میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ اللہ کے نبی کی 23 سالہ زندگی کے اندر، مکی دور کے بعد 13 سالہ مدنی دور کے اندر، امام کائنات کی زندگی کے اندر غزوہ بدر بھی ہے، احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، خندق بھی ہے، تبوک بھی ہے، حنین بھی ہے. کائنات کے امام نے کہاں پہ کون سی جنگ نہیں لی؟ جہاں پہ ضرورت پیش آئی اللہ کے نبی نے وہاں پہ جنگ بھی لڑی ہے، جہاد کا حکم بھی دیا ہے. حتیٰ کہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی ان صحابہ سے ناراض بھی ہوئے ہیں جو صحابہ جنگ سے پیچھے رہ گئے. ہمیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہمیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم جہاد کا نام لے لیں. ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. جی فلسطین کے حالات خراب ہیں، اپنے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کرو، وہ جوش پیدا کرو کہ اللہ ہم تیار ہیں، آج ہمیں حکومت حکم دے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں وہاں پہ جہاد کریں. یہ جذبہ، یہ شوق اگر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر کائنات کے امام کی حدیث یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر جو بندہ جہاد پہ نہیں گیا، جہاد کی تیاری بھی نہیں کی، جہاد کا شوق بھی نہیں ہے، فرمایا مرے گا تو نفاق کے اوپر مرے گا. ہم پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں، مرے گا تو نفاق کے اوپر مرے گا. ہمیں اسلام امن کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ صحابی ٹانگوں سے معذور ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں تو جنگ میں نہ جا، کہتے نہیں میں نے جانا ہے جنگ میں. یہ زندگی ہمیں نہیں نظر آتی. کائنات کے امام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھی کافروں کے لیے سخت ہیں، اپنوں کے لیے نرم ہیں. یہاں پہ ہمارا بڑا جذبہ جاگ رہا ہے، نرم دلی ہمیں بڑی آ رہی ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. محلے میں کوئی ہاتھوں لگا کے رکھے ہمیں، اس کی ایسی کی تیسی، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا. کوئی ایک تھپڑ لگائے سارے محلے والے سارے بلا کے اس کو پینٹی لگا کے کیا تو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا. جہاد کی باری آئے تو اسلام امن کا درس دیتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں. روہنگیا کے اندر 70,000 مسلمان قید ہیں، اسلام امن کا درس دیتے ہیں.
ہمارے دل میں ابھی بھی جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا تو یاد رکھیں یہ منافقت کی علامت ہے، اور جہاد سے دور جانا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی کے دور کے وہی جہاد سے پیچھے جاتا ہے۔ ہم یہ کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ یہودیوں کا قبلہ ہے ان کو دے دینا چاہیے، اور انہیں پارلیمنٹ دی آسمان دی، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اب اس کی دوبارہ ویڈیو آئی ہے، کہتے نہیں میں جہاد پہ جاؤں گی۔ پہلے وہ بھی کہتی تھی کہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اب اس کی ویڈیو آئی ہے کہ نہیں اب میں جہاد پہ جاؤں۔ کیسی بات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں کہ آپ سیر کرنے کے لیے بھی جائے نا تو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ 3 جگہ ایسی ہیں، یہاں سے آپ جاتے ہیں اسلام آباد مسجد، فیصل مسجد دیکھنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں، بادشاہی مسجد دیکھنے کے لیے کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو گے تو وہی اجر ہے جو یہاں پہ ایک نماز کا اجر ہے نا، وہی وہاں پہ اجر، بادشاہی مسجد میں بھی اور فیصل مسجد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں اگر اس طرف سفر بھی کرو گے اللہ رب العزت اس کا بھی اجر، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد نبوی میری مسجد، صرف بندہ زیارت کے لیے جائے پھر بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور ہمارے نزدیک اس کی ابھی بیت المقدس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب پتہ چلنا تھا نا حکومت کا، اب پتہ چلنا تھا۔ انڈیا میں تو جب مر رہے تھے تو اس وقت آکسیجن بھیجی تھی، اب وہ مر رہے تھے، اب وہ لڑ رہے تھے بیچارے، کس کے ساتھ؟ پتھروں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کیا؟ موبائل، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ٹک ٹاک۔ نتیجہ نہیں دیکھا؟ کل میرے پاس ویڈیو آئی ہے، ٹک ٹاک بنانے لگا، پسٹل لوڈ تھا، ادھر رکھ کے گولی چلائی، مر گئے موقع پہ مر گیا۔ ہمارے ہاتھ ہم نے بچے کے ہاتھوں میں موبائل کیا ہوا ہے، ان بچوں کے ہاتھوں میں کیا؟ پتھر۔ اب بنتا تھا نا ادھر ادھر آکسیجن بھیجی تھی جب مر رہے تھے، ادھر بنتا تھا ایک کسلی کی کھیپ بھی بھیج دیتے، پتا تو چلتا ریاست مدینہ کا، صرف دعوے باتیں اور کچھ بھی نہیں۔ فیسلٹی کی میں نے بات کی تھی، اب اس کا اخبار کے اوپر چھوٹا سا بیان لگا ہوا تھا کہ اس نے فلسطین جانے کے لیے ویزا اپلائی کر دیا۔ تیرے جانے کا وہاں پہ کیا فائدہ ہے؟ کس لیے جانا؟ اپنی پوری ٹیم لے کے جاؤ، پتہ چلے وہاں پہ جا کے کیا کام کرنا ہے، اب پتہ چلے نا، اب انسانیت بڑھ گئی سب کی۔ 21 تاریخ کو جی یوم احتجاج منایا جائے گا، کس چیز کا یوم احتجاج منایا جائے گا؟ خاموشی ہوگی 1 منٹ کے لیے سب کے لیے، یہ یوم احتجاج ہوتا ہے؟ جب بزدلی آ جائے نا پھر احتجاج ہی ہوتے ہیں، پھر جہاد نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ نہیں یہ ایٹم بم کس کے لیے رکھا، مجھے تو لگتا ہے جب حکومت نے کسی نے جانا ہے نا اس نے پاکستانی عوام پہ یہ ایٹم بم چلا کے جانا ہے۔ 57 اسلامی ملک ہے، بڑے فخر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ہے جو سب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، کون سا جی؟ پاکستان۔ کس لیے؟ ایٹمی ملک ہے نا، کس کے لیے رکھا ہے؟ اپنوں کے لیے، چلانا نہیں تو کیا فائدہ اس کا؟ اس طرح کے 57 اسلامی ملکوں کا 45 اسلامی ملکوں کی فوج بنی، اس کا سربراہ جنرل رئیس شریف بنا۔ فائدہ کس لیے رکھی؟ وزیر داخلہ کا بیان آیا، ویڈیو آئی ہے، کہتا جی یہ اس لیے نہیں رکھی ہوئی ہم نے فوج، کس لیے رکھی ہے؟ 45 اسلامی ملکوں کی فوج کھڑی ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 1 منٹ کی خاموشی کرے گی، اسرائیل کیا کہے گا؟ لو جی ہم بند کر دیتے ہیں بمباری۔ اتنی دیر سے میں ابھی تک یہ نہ سمجھ آئی کہ اگر فرانس کا معاملہ بنا تو وزیر اعظم صاحب کا بیان تھا ہماری معیشت ڈوب جائے گی، ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم اکیلے رہ جائیں گے، یورپی یونین ہماری ساری ساتھ چھوڑ جائے گی، اور تم کائنات کے امام کو اپنا دوست بناؤ، اللہ کو اپنا دوست بناؤ، چھوڑ دو ساری یورپی یونین کو، نہیں ساتھ دیتی تو نہ دے، اللہ رب العزت تمہارا ساتھ دے۔ سن سن کے کان ہمارے سن ہو گئے،
پہلے دن سے امید لگائی تھی ریاست مدینہ بنے گی. کون سی ریاست مدینہ؟ وہ قبلہ اول جو شام کے علاقے میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے شام کے بارے میں فرمایا فتنوں کے دور میں شام کو لازم پکڑنا. جب فتنوں کا دور ہوگا فرمایا شام کو لازم پکڑنا. ایک صحیح حدیث میں نے آج پڑھی، میں نے پہلے نہیں پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا دجال ہر جگہ پہ جائے گا لیکن 4 جگہ پہ دجال نہیں جائے گا. ایک مسجد اقصی، ایک مسجد حرام، دوسرا مدینہ، تیسرا فرمایا کوہ طور اور چوتھی مسجد اقصی. ان 4 جگہ پہ دجال نہیں جا سکے گا. اتنی بابرکت جگہ ہے یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہم کیا کریں اگر فتنوں کا دور؟ فرمایا شام کو لازم پکڑ. اتنی بابرکت جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اوپر اٹھایا ہے تو واپس کہاں پہ آنا ہے؟ اسی جگہ پہ آنا ہے، بیت المقدس. زیاد بن ثابت صحابی بیٹھوں میں کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے پاس قرآن مجید کے صحیفے ٹھیک کرتے تھے. کائنات کے امام نے فرمایا طوبیٰ للشام. ہم نے فرمایا اللہ کے نبی شام والوں کے لیے خوشخبری کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہا علیہا، کہ شام کے اوپر اللہ رب العزت کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ. صحیح حدیث اللہ کے نبی. سب سے پہلا گھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی زمین کے اوپر سب سے پہلا اللہ رب العزت کا گھر کون سا بنا؟ فرمایا مسجد حرام. فرمایا دوسرا گھر؟ فرمایا دوسرا گھر مسجد اقصی. اللہ کے نبی ان دونوں میں فاصلہ کتنا؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ. اور یہ قبلہ اول اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر عیسائیوں سے انہوں نے لیا تھا، فتح کیا. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر مسجد اقصی میں بیٹھ کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. انہوں نے چابیاں دی تھی 15 ہجری کے لیے. اس کے بعد مختلف حالات چلتے آئے. صلیبی جنگوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قبلہ اول کو آزاد کروایا تھا. اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ قبلہ اول انتظار ہی کر رہا کہ کون سلطان صلاح الدین ایوبی ہے یا حضرت عمر آئے، وہی آ کے آزاد کروائے. ہم تو 1 منٹ کا احتجاج کر سکتے ہیں، اگر اسرائیل نے نہ روکا تو ہم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ خوش نہیں کر سکتے. بس وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر قبیلے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے پیالے کے اوپر لوگ. فرمایا اللہ کے نبی اس وقت ہم کیا ہوں گے؟ تعداد میں زیادہ نہیں ہوں گے. فرمایا تعداد میں تم زیادہ ہوگے لیکن کیا ہوگا؟ تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے. فرمایا اللہ کے نبی وہ کیا وہن کی بیماری؟ فرمایا دنیا کی محبت موت سے ڈر. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لڑنے گیا تو پھر مریں گے، مر پھر بھی جانا ہے. جہاں پہ بھی ہے مر جانا ہے. اپنا بھی جہاد کریں پھر بھی مر جانا ہے. بس یہ ہے کہ جہاد کی موت، یہ شہادت کی موت، وہ عزت کی موت ہے. ہم اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. تو نا دعا کوئی اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ موت کو مانگنا نہیں، یہ نہیں کہا کہ شہادت کی موت مانگ. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا یہ بھی دعا کر سکتے ہیں یا اللہ جتنی دیر تک زندگی میرے لیے بہتر ہے نا اتنی دیر زندگی اچھی کرو. جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت کو میرے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. اللہ شہادت بھی دے اپنے نبی کے شہر میں دے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، شہادت بھی دی. کہاں پہ دی؟ اللہ کے نبی کے مصلی کے اوپر. ہم تو یہ دعا ہی نہیں کرتے. شام کے بارے میں ایک اور حدیث
اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب بیت المقدس تعمیر کیا تو 3 دعائیں کی تھیں. فرمایا پہلی دعا یہ تھی کہ یا اللہ جس طرح کا میرا فیصلہ ہونا تو تیرا فیصلہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، مجھے ایسے فیصلے کی توفیق دے کہ میں فیصلہ کروں تو تیرا فیصلہ بھی ویسا ہی ہو. دوسری فرمایا یا اللہ مجھے حکومت ایسی دے اس طرح کی حکومت کسی اور کا نہ دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 2 دعائیں کی. یہ 2 دعائیں اللہ کے نبی نے فرمایا قبول ہوگی. تیسری دعا کی یا اللہ جو بیت المقدس میں نماز پڑھے اس کے گناہوں کو ایسا معاف کر دے کہ وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی قبول کر دیا. اتنی بابرکت جگہ جو فلسطین شام کے اندر. ایک تو حدیث 2 اور سن لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب فتنوں کا دور ہوگا تو اہل ایمان کا گھر جو ہے نا وہ شام ہونا چاہیے. شام کے اندر لوگ اہل ایمان رہتے ہو. دوسری حدیث فرمایا ستخرج نار من حضرموت اور من نحو بحضرموت. فرمایا حضرموت ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے ایک آگ نکلے گی. فرمایا قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے تحشر الناس، لوگوں کو وہ اکٹھا کرے گی. صحابی پوچھتے ہیں قال یا رسول اللہ فما تأمرنا، اللہ کے نبی جب وہ آگ نکلے آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں؟ اگر ہم اس وقت زندہ ہوں ہم کیا کریں اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، تم شام کو لازم پکڑو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے. کہاں پہ قتل کریں گے؟ باب لد کے پاس اس کو قتل کریں گے. باب لد کہاں ہے؟ بیت المقدس کے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا لنریہ من آیاتنا الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ جو بابرکت ہے ہم کچھ نشانیاں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ایسی بابرکت جگہ ہے. اللہ کے نبی نے امامت بھی کروائی ہے. انبیاء کرام بھی شام کی بستی میں آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انبیاء کرام کو حکم بھی دیا تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت کرتے شام کے علاقے میں چلیں. اتنی بابرکت جگہ. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد یہود کی سازش 1948 میں یہ ریاست قائم ہوئی یہودیوں کی. اس کے بعد 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی جب عرب اور اسرائیل کی، تو اس وقت بیت المقدس کا مرکزی دروازہ جو ہے وہ توڑا گیا اور اس کے اندر آگ جلتی رہی کتنے دن. اس کا مینار بھی شہید کیا. اور عربیوں کی بات آ گئی کیا قوم، بڑے بڑے چپے کس لیے؟ کسی نے ٹویٹ کیا، یقین کریں حیران کی والی بات ہے، کسی سعودی عرب کے کسی وزیر نے ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. فلسطین کے خطیب ہیں ابو الحسنات ان کا نام ہے. انہوں نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگے واقعی یہ مردوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کا مسئلہ نہیں. بڑے بڑے چوبے پہن کے کس لیے؟ صرف ڈالروں کے چکر میں، دنیا کی محبت، موت سے نفرت. سارے عربی چپ کر کے بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی بیان نہیں. کس لیے؟ پتہ ہے امریکہ ناراض، ان کا قبلہ بیت اللہ نہ ہوا، ان کا قبلہ اول بیت المقدس نہ ہوا. اب تو سب کا امریکہ ہی بنا ہوا ہے، یورپی یونین ہی بنی ہوئی ہے سب کا قبلہ. کیوں؟ جہاد کا نام نہیں لینا. آپ یقین کریں سعودی عرب میں کوئی بندہ جہاد کے بارے میں کوئی پوسٹ کرتا نا، بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. میں وہاں پہ گیا تھا جب عمرے پہ، تو مدینہ یونیورسٹی میں گیا، وہاں پہ ایک اس طرح کی بات ہوئی. ان کا جی یہاں پہ ایسی بات نہیں کرتا، بندہ نہیں ملتا بات میں. کیوں؟ جہاد کی بات نہیں کرتے. ہم ویسے مسلمان ہیں، اللہ کے نبی نے جنگیں لڑی ہیں، تلوار دی ہے صحابی کو اپنی. فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ وہ کس لیے تھی؟ وہ اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا تھا. جب سے ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہمارے اوپر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. اور یاد رکھیے ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مارا جائے، کسی کے اوپر ناجائز قبضہ کیا جائے.
کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے. کسی شاعر نے کہا تھا غافل و مدہوش رہنا بھی ظلم ہے. غافل و مدہوش رہنا بھی ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا بھی ظلم ہے، اور جرم پر آنکھیں چرانا بھی جرم ہے. جرم پر آنکھیں چرانا بھی جرم ہے، ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کی توفیق عطا فرمائے.